یوسف بن جا، یوسف بن جا، اللہ تجھے مصر کا بادشاہ بنا دے گا۔ کیسا یوسف بن؟ آج کے ہمارے اس دور میں، آپ کے اس دور میں ہر طرف سے آپ کو ورغلایا جائے گا، ہر طرف سے بہلایا اور پھسلایا جائے گا، گناہ کی دعوت دی جائے گی، غلطیوں کی دعوت دی جائے گی۔ ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ گناہ کرنا آسان ہوگا آپ کے لیے، گناہ سے بچنا مشکل ہوگا۔ یاد کرو وہ وقت جب یوسف علیہ السلام جوانی اور شباب کے عالم میں تھے، اور عزیز مصر کی خاتون زلیخا فراودتہ التی هو فی بیتہا، اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے کو بیان کیا، اور انہی واقعات کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پاک دامنی کی وجہ سے، اس عفت کی وجہ سے، اس پاکیزگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا۔ قصے اور بھی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قرآن میں ذکر ہوئے، مگر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ احسن القصص فرمایا، سب سے سونا قصہ۔ وجہ کیا ہے؟ پاک دامنی، فراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، سارے دروازے بند اور گناہ کی طرف دعوت۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ یار، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو۔ اللہ اس دھرتی پر بھی، اس دنیا میں بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی صرف آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ نیک اور پرہیزگار بن جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور دونوں ایک بستی میں گئے تو وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا، درست کر دیا، تعمیر کر دیا، اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کہانی کو جہاں بیان فرمایا تو وہاں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ دیوار جو تھی وہ دو یتیموں کی تھی، اور وہ دو یتیم جن کا والد صالح تھا۔ اور حضرت امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے تفسیر ساوی کے اندر کہ یہ جو والد تھا نا ان کا اپنا والد نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں ایک ان کا جو پردادا لکڑ دادا گزرا تھا نا، 7ویں پشت میں ان کے آبا و اجداد میں جو نیک بندہ گزرا تھا، اللہ اس کی نسل کی امانتوں کی بھی حفاظت فرما رہا تھا۔ اللہ رب العالمین صرف آپ کی نسلوں کی حفاظت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ آپ کی نسلوں کی امانتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کی حفاظت تو فرمائے گا ہی۔ سو پاک دامنی اختیار فرمائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یوسف بن جائیں، اللہ آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دے گا، اللہ آپ کو آپ کی سلطنت کا بادشاہ بنا دے گا، اللہ آپ کو تقوی کی سلطنت کا بادشاہ بنا دے گا، اللہ آپ کو پاکیزگی کا بادشاہ بنا دے گا، پاک دامنی کا بادشاہ بنا دے گا۔